نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق نمبر 271 آیت نمبر 1 سے 60 تک، لیسن نمبر 271 آیت 1 to 60، سورۃ الذاریات مکمل۔ سورۃ الذاریات مکی سورت ہے، 3 رکوع ہیں، 60 آیات ہیں، 360 کلمات ہیں، 1239 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والیاں ہیں، اڑانا۔ ذاریات کا لفظ ذرا سے ہے۔ ذرأت الریح کا معنی ہوتا ہے ہوا نے ٹکڑے ٹکڑے کی ہوئی چیز کو اٹھایا اور اسے دور لے گئی۔ تو ضربن کا بنیادی طور پر معنی کیا ہے؟ اڑانا، بکھیرنا، جدا کرنا، اور اڑنے کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ تو ذاریات سے مراد ہوائیں ہیں جو خود چلتی ہیں، اڑتی ہیں، اور ساتھ اپنے زور سے اور چیزوں کو بھی اڑا لے جاتی ہیں۔ کس کس چیز کو اڑاتی ہیں؟ عام طور پر مٹی کو یا پھر بادلوں کو۔ تو ان ہواؤں کی قسم کھائی گئی۔ اور ضربن کیا ہے؟ مصدر، اور مصدر کس لیے آیا ہے؟ تاکید کے لیے، یعنی قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑانے والیاں ہیں، پھیلانے والیاں ہیں۔ پھیلانا یعنی بادلوں کو اٹھا کر ہر طرف پھیلا دیتی ہیں۔ فالحاملاتی، پھر اٹھانے والیاں ہیں۔ حاملات جمع ہے حاملت ان کی۔ حمل کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، بوجھ اٹھانا، اور وقرا کا معنی ہے بوجھ۔ پھر اٹھانے والیاں ہیں بوجھ کو، یعنی یہ ہوائیں جب چلتی ہیں تو بھاری بادل اٹھاتی ہیں۔ جیسے ایک اور جگہ پر آتا ہے وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ۔ فالجاریاتی، پھر چلنے والیاں ہیں۔ جاریات، جاریت ان کی جمع ہے۔ جاری سے جرا کا معنی ہوتا ہے چلنا۔ چلنے والیاں ہیں یسرن، آسانی کے ساتھ، یعنی اس کے باوجود کہ وہ ہوائیں منو ٹنوں پانی کی وجہ سے بوجھل ہو جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ سہولت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتی ہیں، چلتی چلی جاتی ہیں آسانی کے ساتھ۔ فالمقسماتی، پھر تقسیم کرنے والیاں ہیں۔ مقسم جو ہے مفاعل کے وزن پر ہے، تقسیم سے۔ پھر وہ تقسیم کرنے والیاں ہیں امرن، حکم کو، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق جو بارش جہاں پر برسنی چاہیے وہاں وہ بارش برساتی ہیں، اور اس طرح لوگوں کے درمیان رزق تقسیم ہوتے ہیں۔ اور ان چاروں قسم کی ہواؤں یا ہوا کے ان چاروں کاموں کو سامنے رکھ کر گواہ بنا کر کیا کہا جا رہا ہے؟ انما توعدون لصادق، کہ بے شک وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے یعنی قیامت کا آنا، لصادق، البتہ سچی ہے۔ یعنی ہوائیں اور ہواؤں کا یہ نظام اور ہواؤں کے یہ کام اس بات پر گواہ ہیں کہ جو رب یہ سب کچھ کر رہا ہے وہ رب قیامت کے لانے پر بھی پوری طرح قادر ہے اور تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہواؤں کو کیوں گواہ بنایا گیا؟ کیونکہ جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے بنیادی طور پر اس کو گواہ بنایا جاتا ہے یا اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ تو ہوا کس طرح دلیل ہے قیامت کے آنے پر؟ اگر آپ ہوا کے چلنے کو دیکھیں تو بالکل ایک نظر نہ آنے والی چیز، یعنی ہوا بظاہر نظر نہ آنے والی چیز ہے مگر اپنا ایک وجود رکھتی اور بڑے بڑے کام کرتی۔ کس طرح ہوا چلتی ہے؟ والذاریات ذروا، چل رہی ہے ہوا۔ فالحاملات وقرا، اور کس طرح سمندر کے پانی کو باریک قطروں کی شکل میں
اٹھا لیتی ہے. یعنی بادل بننے کا جو پہلا مرحلہ ہے اس پر غور کیجئے. اگر نیاگرا فالز آپ گئے ہوں قریب میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح بادل اٹھ رہے ہوتے ہیں، اور جس وقت وہ بادل اٹھتے ہیں تو کتنے باریک ذروں کی شکل میں ہوتے ہیں. فالحاملات وقرا فالجاریات یسرا، اور جو بادل اوپر جاتے ہیں، جو اوپر کا ٹیمپریچر وہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور پھر وہ باقاعدہ بادلوں کی شکل اختیار کرتی ہیں. تو بادل جو ہیں وہ اپنے اندر ٹنز آف ٹنز پانی رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یوں چل رہے ہوتے ہیں جیسے ہلکی پھلکی کوئی چیز چل رہی ہو. تو کس طرح وہ پانی کے قطرے اٹھے، اوپر گئے، جمع ہوئے، اور پھر وہ بامقصد سفر اختیار کر گئے، اور پھر جہاں اللہ نے چاہا برس گئے اور وہاں ایک نئی زندگی پیدا ہو گئی. تو یہ سارا عمل گواہ ہے کس پر؟ کہ اسی طرح موت آئے گی، انسان کی روح چلی جائے گی، پھر اس کا جسم زمین میں گھل جائے گا، پھر اللہ کا حکم آئے گا تو وہ پھیلے ہوئے ذرات دوبارہ جمع ہو جائیں گے اور انسان اٹھ کھڑا ہوگا اور اللہ کو حساب کتاب دے گا. وہ چیز جو بظاہر ایک معمولی نظر آتی ہے وہ ایک بہت بڑی حقیقت میں بدل جائے گی. بعض مفسرین نے اس سے مختلف چیزیں مراد لی ہیں. یعنی ایک معنی تو وہ ہے جو اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ ان چاروں سے مراد کیا ہے، زاریات، حاملات، جاریات، مقسمات، یہ کیا ہے؟ ہوائیں. ایک معنی یہ ہے اس کا. اور دوسرا معنی کیا ہے کہ یہ چار مختلف اشیاء ہیں. اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی آتی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے برسر ممبر لوگوں سے کہا کہ لوگوں جو مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھ لو. تو ایک شخص نے ان آیات کا مطلب پوچھا کہ یہ جو قرآن پاک میں زاریات، حاملات، جاریات، مقسمات آتی یہ کیا چیزیں ہیں اور یہاں کس چیز کی قسم کھائی گئی؟ تو انہوں نے زاریات سے مراد ہوائیں لی کہ وہ ہوائیں جو بادلوں کو اڑاتی ہیں، اور پھر فالحاملات وقرا سے مراد بادل ہیں، یا پھر اس سے مراد کشتیاں ہیں کیونکہ کشتیاں بھی لوگوں کا سامان اٹھا کر آگے لے چلتی ہیں. تو آپ نے زاریات سے مراد ہوائیں لی، حاملات سے مراد بادل لیے، جاریات سے مراد کشتیاں لی. فالجاریات یسرا، کیونکہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، کہ جب پانی سرکش ہو گیا، جب قوم نوح کے پاس عذاب آیا تو حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، تو جاریہ سے مراد کیا ہے؟ کشتی. یعنی کشتیوں کے اوپر آپ دیکھیے کہ کتنا سامان لدا ہوا ہوتا ہے، لیکن جب کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں تو اتنی اسموتھلی چل رہی ہوتی ہیں جیسے بالکل ہلکی پھلکی کوئی چیز تیر کے جا رہی ہو، یعنی اتنے بوجھ کے باوجود. اور پھر فالمقسمات امرا سے مراد فرشتے لیے کہ فرشتے اللہ کے حکم سے لوگوں کے درمیان رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی بارش برسانے کا انتظام کرتے ہیں اور پھر اس سے رزق پیدا ہوتا ہے لوگوں کے لیے. تو انما توعدون لصادق، تو بے شک جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بالکل درست وعدہ ہے. تو پھر اس سے یہ چار چیزیں جو ہیں وہ گواہ بنائی گئیں اس بات پر کہ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. تو وہ کیسے؟ بات یہ ہے کہ یہ چاروں چیزیں کون کون سی؟ ہوائیں، بادل، کشتیاں اور فرشتے، یہ سارے متعلق ہیں کس سے؟ انسان کے رزق سے. یہ اللہ کا انتظام رزق ہے، اور رزق پر بنیاد ہے کس کی؟ زندگی کی. زندگی کس سے قائم ہے؟ رزق سے. اگر ہوائیں نہ چلیں، بادل نہ آئیں، بارش نہ برسے، کشتیاں نہ چلیں، اور پھر یہ سارا رزق کا انتظام نہ ہو تو اس زندگی کا قیام ممکن نہیں. تو جس رب نے یہ سارے انتظام اس زمین پر کیے، وہی رب اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ وہ قیامت کے دن انسانوں کو دوبارہ پیدا کر سکے اور ان کی جزا سزا کا انتظام کر سکے. جس طرح دنیا میں اس نے رزق کا انتظام کیا ہے، اب آپ دیکھیں نا، نیچے کیا ہے؟ زمین، زمین پہ کیا ہے؟ مٹی، اور اوپر کیا ہے؟ آسمان، اور آسمان پہ کیا آتے ہیں؟ بادل. اوپر بادل، نیچے مٹی، یہ دو چیزیں مل کر کیا بنتی؟
ان دو چیزوں کے ملاپ سے کیا نکلتا ہے؟ رزق. یعنی آؤٹ آف نتھنگ اللہ کس طرح انسانوں کے جینے کا انتظام کرتا ہے، اسی سے تو زندگی ہے. تو بالکل اسی طرح کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کو پیدا کر دے گا اور ان کو زندہ کر دے گا اور زندہ رکھے گا، اور اس کا بھی پورا انتظام اس کے اپنے ہاتھ میں. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو انداز ہے وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا، بہت جلالی انداز ہے. الفاظ بذات خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو ظاہر کر رہے ہیں، اور انسان کے لیے ایک بہت بڑی وارننگ ہے کہ اے انسان، تو اللہ سے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اللہ کو بھول کر کدھر کو جائے گا؟ کون تجھے پناہ دے گا؟ اگر وہ تجھے رزق نہ دے تو تجھے کون رزق دے گا؟ تو اس کی نافرمانی کرے گا تو کہاں چھپے گا؟ وہ رب جو اتنی قوت کا مالک ہے، جو ہوائیں چلاتا ہے، جو بارش برساتا ہے، جس نے اتنا بڑا سمندر اور اس میں چلنے کے لیے کشتیوں کو یہ طاقت عطا کی، تم ان سب چیزوں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتے ہو؟ کیا چلتی ہوائیں انسان کو اڑا نہیں سکتی؟ کیا ایک قوم پر ہوا کے ذریعے عذاب نہیں آیا؟ پھر ایک قوم پر بادل کے ذریعے عذاب نہیں آیا؟ ایک قوم ڈوب کر نہیں ختم ہوئی؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان ان قدرتی آفات کے سامنے بالکل بے بس ہے. تو جس طرح ان چیزوں سے لوگوں کا خاتمہ ہوتا رہا، وہ رب کیا تمہیں نہیں پکڑ سکتا اور پھر کل قیامت کے دن تمہیں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا؟ اس بات پر یقین کر لو کہ اس زندگی کے بعد موت ہے اور موت کے بعد پھر زندگی اور حساب کتاب ہے. انما توعدون لصادق. اور پھر بات یہ ہے کہ رزق تو سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کو تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک دین البتہ واقع ہونے والا ہے. اور دین سے مراد یہاں جزا و سزا ہے، یعنی قیامت کا دن آنے والا ہے. مالک یوم الدین، اس دن سب انسانوں کو ان کا کیا دھرا بتا دے گا، سامنے رکھ دے گا. تو یہ دراصل کیا ہے؟ خلاصہ پچھلے سارے کلام کا. اصل وعدہ کس بات کا؟ جزا سزا کے قائم ہونے کا، وہ پورا ہو کر رہے گا. واقع کا کیا مطلب؟ یہ چیز واقع ہونے والی، یعنی حقیقت بننے والی. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے. حبک کا لفظ جو ہے یہ یا تو حباک کی جمع ہے جیسے مثال سے مسل آتا ہے، یا حبیکہ جیسے طریقہ سے طرق، تو اسی طرح حبیکہ سے حبک. تو حباک کہتے ہیں لہروں کو جو ہوا کے چلنے سے ریت پر یا پانی پر پیدا ہو جاتی. سینڈ ڈیونز کے اوپر آپ نے ہوا کے نشانات دیکھے ہوں گے کہ کس طرح وہ لہریں بن جاتی. اسی طرح پانی کے اوپر، بہتے پانی کے اوپر اگر ہوا چل رہی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر بھی خاص قسم کے ڈیزائن بن رہے ہوتے ہیں، جیسے بادلوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں. تو وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو لہروں والا ہے یا راستوں والا ہے. اگر لہریں ہوں تو مراد کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے آسمان کے مختلف رنگ ہیں، ڈیزائن ہیں، بادلوں کی وجہ سے جو بنتے ہیں. اور یا اس سے مراد وہ گیلیکسیز ہیں جو ستاروں کے راستے ہیں. تو وہ بھی اگر آپ دیکھیں گیلیکسیز کا جو گھومنا ہے، یعنی گیلیکسی کی تصویر اپنے ذہن میں لائیں اور ستاروں کا جو اپنے مرکز کے گرد گھومنا ہے، وہ ایسے لگتا ہے نا جیسے باقاعدہ راستے بنے ہوئے، ویسے لہروں کی شکل میں سین نظر آتا ہے. تو دن کو اگر دیکھو تو بادل، رات کو دیکھو تو ستارے، اور اگر مزید غور و فکر سے دیکھو، آلات سے دیکھو تو رنگ رنگ کی گیلیکسیز. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، کہکشاؤں والا ہے. اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، بے شک تم مختلف بات میں ہو. یعنی جس طرح آسمان پر ایک طرح کی لہریں ہیں اور رنگا رنگ گیلیکسیز ہیں، ایک رنگینی پائی جاتی ہے، اسی طرح تمہاری باتوں میں بھی لہریں ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں اور مختلف قسم کی ہیں، ان میں بھی اختلاف ہے. کیا اختلاف تھا اہل مکہ کی باتوں میں؟ قرآن کو کبھی
شعر کہتے اور آپ کو شاعر کہتے، کبھی قرآن کو سحر کہتے اور آپ کو ساحر کہتے، کبھی قرآن کو کہانت کہتے اور آپ کو کاہن کہتے، کبھی کہتے کہ حشر ہوگا ہی نہیں، کبھی کہتے کہ یہ بت ہمارے سفارشی بن جائیں گے. تو ان کی باتیں کیا تھیں؟ مختلف قسم کی. فرمایا کہ تمہاری باتیں جو آخرت کے قیام کے بارے میں ہے یا قرآن کے بارے میں ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں ہے، یہ مختلف طرح کی ہیں یا کنٹراڈکٹری ہیں. یؤفک عنہ من افک، پھیرا جاتا ہے اس سے جو پھیرا گیا. کس سے؟ رسول سے یا قرآن سے، حق سے. یعنی حق تو بالکل صاف نظر آنے والا ہے، لیکن جس کا دماغ چل جائے، جس کو حق نظر آتے آتے نظر نہ آئے اور اس کو جسے کہتے ہیں ہم دماغ گھوم گیا، اس کا دماغ گھوم جائے اور وہ حقیقت تک نہ پہنچے، تو یہ اس کا اپنا قصور ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا أَزَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہوئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو ہر ہدایت کے طالب کو ہدایت دیتا ہے، لیکن ہدایت سے کون پھیر دیا جاتا ہے؟ جو پھیرا جائے، جو پھرنا چاہے. یؤفک عنہ من افک، اور افک کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کو اس کے اصل رخ سے پھیر دینا. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک سیدھے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے، نیک کام کر رہا ہوتا ہے، اچانک کسی نظریے سے، کسی بات سے، کسی چیز سے متاثر ہو جاتا ہے اور اس کا دل پھر جاتا ہے، اس کا دماغ گھوم جاتا ہے، وہ سیدھا چلتے چلتے پلٹا کھا جاتا ہے. کبھی آپ نے سڑک پر کسی گاڑی کو گھومتے ہوئے دیکھا ہوگا، دیکھا کبھی کہ تیز سیدھی گاڑی جا رہی ہے اور آگے خدا نخواستہ کوئی اور چیز آ جائے تو کیسے گھومتی گاڑی، وہ اپنے اصل رخ سے پھر جاتی. اس کو کہتے افق. یؤفک عنہ من افک، یعنی سیدھے چلتے چلتے گھوم گیا. بالکل اسی طرح بسا اوقات انسان بھی سیدھے چلتے چلتے گھوم جاتا ہے. کیا چیز گھما دیتی؟ گاڑی کو کس چیز نے گھمایا؟ آگے سے آنے والی ایک اور گاڑی نے یا کوئی کسی رکاوٹ نے. تو انسان کبھی بھی اپنے آپ کو محفوظ نہ سمجھے. جب آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے. آتے جاتے راستے میں آپ کئی ایسی چیزیں دیکھتے ہوں گے. اب خدا نخواستہ کسی کے ساتھ بھی ہو تو کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا کہ یہ ہو جائے گا. اسی طرح ہم اپنی زندگی کے بارے میں یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم تو بہت عقل مند ہیں، بہت سمجھدار ہیں، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں ٹھیک ہی کر رہے ہیں اور سب ٹھیک ہی ہوگا، ہم تو مطمئن ہیں، محفوظ ہیں. نہیں، اس دنیا میں انسان کے اوپر طرح طرح کے امتحان آتے، طرح طرح کے شیطان راستے میں آتے، اور انسان سیدھا چلتے چلتے چھوٹی سی بات سے کیا کرتا ہے؟ ایسا گھومتا ہے کہ پوری طرح اس کا رخ بدل جاتا ہے اور وہ سیدھے راستے کو چھوڑ کر دوسری طرف نکل جاتا ہے. کہ بعض وقت ایک بات انسان کے سارے اعمال برباد کر دینے والی ہوتی ہے، ساری نیکیوں کو ضائع کر دینے والی ہوتی ہے. آپ زندگی بھر نیکی کرتے ہیں اور ایک جملہ ایسا بولتے ہیں کہ جس سے کیے کرائے پر پانی پھیر کے رکھ دیتے ہیں. اور اسی طرح کسی کا بظاہر حال حلیہ آپ کو بہت ہی دین سے دور نظر آتا ہے اور آپ کو نہیں معلوم کہ کس وقت اللہ اس کو ہدایت دے اور وہ اللہ کا مقرب بن جائے. تو یؤفک عنہ من افک، پھیر دیا جاتا ہے اس سے جو پھیرا گیا. یعنی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. انسان اپنی حماقتوں، اپنی غلط سوچ، غلط ماحول اور غلط باتوں سے انفلوئنس ہو کر پھیر دیا جاتا ہے. اس کا دل پھر جاتا ہے، اس کا دل بدل جاتا ہے اور نیکی کا راستہ اس سے دور نکل جاتا ہے. یؤفک عنہ من افک قتل الخراصون، مارے گئے جھوٹے لوگ. خراس کس کو کہتے ہیں؟ جو اٹکل سے اندازے لگائیں. خرس کہتے ہیں نا پھلوں کا اندازہ لگانے کو. اٹکل دوڑانے والے، رنگا رنگ کی باتیں کرنے والے، صرف گمان اور ظن اور تخمین اور فلسفوں پر بولنے والے، جن کی حقیقت کچھ بھی نہ ہو. آج آپ دیکھیں کہ میجورٹی جو دنیا میں علم کے نام سے کام کر رہے ہیں، یعنی کہ میجورٹی جو اس دنیا میں اس وقت علمی سرگرمیوں میں مصروف اور مشغول ہیں،
ان کے پاس حقیقت کا علم کیا ہے اور کتنا ہے؟ آپ لائبریریز میں چلے جائیں، آپ کسی بھی قسم کے علم کی دنیا میں آپ قدم رکھیں، تحقیق کے نام پر لوگ کتنے اوور کانفیڈنٹ ہیں کہ شاید سچائی سب سے بڑھ کر انہی کے پاس ہے، حالانکہ ان کی اکثریت صرف گمان پر قائم۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ساری کتاب پڑھ جائیں گے اور پھر آخر میں کیا ہوگا کہ یہ کوئی پروف بات نہیں ہے، یہ چینج ہو سکتی ہے، یعنی کہ اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اور پھر ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک نیا ورژن آ جاتا ہے، ایک نیا ایڈیشن آ جاتا ہے، ایک نئی تبدیل شدہ بات آ جاتی ہے، یعنی کہ ٹروتھ کیا ہے، یٹ ٹو بی نون، ابھی جانا نہیں کہ حقیقت کیا ہے، سچائی کیا ہے۔ تو اگر انسان اپنے عمل اور اپنے مستقبل اور اپنے آخری انجام کی بنیاد صرف ظن و تخمین پر ہی رکھے علم کے نام سے، اور وہ جو ایک علم کی ایک گلیمرس ورلڈ ہے تحقیق کے نام کی، ان باتوں کے اوپر اگر اپنے اخلاق کی بنیاد، اگر اپنی دنیا اور زندگی کی بنیاد، اگر اپنے معاملات کی بنیاد، تعلقات کی بنیاد ان چیزوں پر رکھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ قتل الخراسون، یہ سب اندازے لگانے والے مارے گئے، کیونکہ جس چیز کی بیس ہی کوئی نہیں ہے وہ کہاں سٹینڈ کرے گی۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ لوگ جو جہالت میں بھولے ہوئے ہیں۔ غمرہ، غمرہ کا لفظ جو ہے یہ غمر سے ہے۔ غمر کہتے ہیں کثیر پانی کو، گہرا پانی جس کی تہ نظر نہ آئے، اور تہ کیا ہوتی ہے؟ بنیاد، یعنی بیس اس کی نظر نہیں آتی۔ اور غمر کا معنی کسی چیز کے اثر اور نشان کو مٹا دینا بھی آتا ہے۔ یہ جو غمرات الموت ہے نا، تو موت بھی کیا کرتی ہے؟ بندے کا نام نشان مٹا دیتی ہے نا، یعنی موت کی جو سکرات اور غمرات ہیں یا اس کی جو بے ہوشیاں ہیں، تو فی غمرتن یعنی وہ غمرہ میں ہے۔ اور غمرہ کیا ہے؟ غفلت اور جہالت۔ اچھا، جہالت کو کیوں غمرہ کہا گیا؟ یہ غمرہ جہالت کے معنی میں کیوں ہے؟ جہالت کیا کرتی؟ جہالت کا ایفیکٹ کیا ہوتا ہے؟ عقل پہ پردہ، جہالت آنکھوں پہ پردہ، عقل پہ پردہ، دل پہ پردہ۔ اسی طرح عام دنیا میں بھی جو جاہل انسان ہوتا ہے وہ لوگوں کی نگاہ سے بھی چھپا ہوا ہوتا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، بیس لیس ہوتی ہے نا اس کی باتیں۔ جس کے اپنے پاس علم نہ ہو، کوئی بنیاد نہ ہو، تو پھر کیا ہے؟ وہ بیس لیس ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جہالت، مثلاً اگر ایک شخص جاہل ہے، لا علم ہے، ان پڑھ ہے، تو کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ وہ اگر کسی مجلس میں ہو بھی تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے وہ تھا ہی نہیں۔ اس کے برعکس جو اہل علم ہوتے ہیں، جو جاننے والے ہوتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اہل علم چھپے نہیں رہتے، وہ اپنی گفتگو میں، اپنے رویے میں، اپنے معاملے میں، اپنے طریقہ کار میں ایک دم چمک جاتے ہیں، ایک دم سامنے آ جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا برائٹ اسٹوڈنٹ۔ برائٹ کیوں کہتے ہیں؟ کس وجہ سے برائٹ کہتے ہیں؟ کہ وہ علم کے میدان میں محنت کرنے والا ہے، کام کرنے والا ہے۔ تو غمرہ کیا ہے؟ غفلت اور جہالت، یعنی غمرہ کا معنی اور ترجمہ کیا کریں گے؟ غفلت، جہالت۔ خراسون جو محض ظن اور گمان پر ہر بات کر رہے ہیں، وہ کس میں مبتلا ہے؟ غمرہ میں ہے، جہالت میں ہے، خواہ وہ علم کے نام پر بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ اور اس غفلت میں ان کا حال کیا ہے؟ ساہون، ساہون ہے۔ ساہون کا لفظ جو ہے یہ سہو سے ہے۔ سہو کس کو کہتے ہیں؟ وہ خطا جو غفلت سے ہو، اسی سے پھر سجدہ سہو ہوتا ہے کہ بھول گئے، یعنی سہو کیا؟ غلطی کو کہتے ہیں۔ نماز میں جب ہم غافل ہوتے ہیں تو تبھی غلطی ہوتی ہے نا، تبھی سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو اپنی جہالت میں بھول رہے ہیں، غلطیاں کر رہے ہیں، غفلت میں مبتلا ہیں، غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ وہ آتا ہے نا فی صلاتہم ساہون۔ اور اس دنیا میں ایسے مشغول ہیں اور آخرت کی طرف سے ایسی بھول کا شکار ہیں، اتنے جاہل ہیں کہ اگر ان سے کوئی قیامت کی بات کرے تو وہ چونک کے اٹھتے، کہتے یسألون، پوچھتے ہیں ایان یوم الدین، وہ کب آئے گا قیامت کا دن، یعنی قیامت کے بارے میں کچھ نہیں سوچتے۔
اپنے انجام، معاد، نتیجے کے بارے میں کوئی خیال بھی نہیں ان کے دماغ سے گزرتا، اور اگر انہیں بتایا جائے تو ان کے لیے بالکل ایک انوکھی، انجان اور حیران کن چیز ہوتی ہے، اور وہ پوچھنے لگتے ہیں کہ وہ ہوگا کب. یسألون ایان یوم الدین. تو یہ سوال ان کا، یا تو جیسے ایک بندہ ہوتا ہے نا، سو رہا ہوتا ہے، اگر آپ امیجن کریں کہ ایک شخص بیٹھا ہے، بیٹھے بیٹھے سو رہا ہے، اور اس کو، یا جیسے کوئی کلاس میں سو جائے اور بار بار وہ سر نیچے کر رہا ہو، اور اتنے میں کوئی بات کہی جائے تو وہ ساتھ والے سے پوچھے یہ کیا کہا اس نے، یہ کیا بات ہوئی تھی بھلا ابھی، کیونکہ اس نے پچھلا سنا ہی نہیں کہ کیا ہوا تھا، اس کو اگلی بات کہاں سے سمجھ آئے گی. تو ان لوگوں کا بھی حال کیا ہے کہ وہ اپنی دنیا کے کاموں اور دلچسپیوں میں اتنے مشغول ہیں، اتنے گم ہیں، اتنے کھوئے ہوئے ہیں، اتنے ڈوبے ہوئے، جیسے گہرا پانی ہو اس میں اتنے اندر جا چکے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی روشنی اور کوئی نور نہیں پہنچتا. آپ کو معلوم ہے سمندر کی گہرائیوں میں بھی کیا ہے، بالکل کمپلیٹ ڈارکنیس ہے. تو جو جتنا دنیا میں مشغول ہے، جتنا نیچے دنیا کے پانی میں اترا ہوا ہے، وہ اتنی ہی بھول کا شکار ہے، اور اتنا ہی غافل ہے، اور اتنا ہی لا علم ہے. وہ اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتا ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں کیا ہے، جاہل ہے. ہم فی غمرۃ ساہون. اور ہوش ہی نہیں کہ مرنا بھی ہے کسی دن، اور مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، اور اٹھ کے جواب دینا ہے. اور جب بتایا جائے تو کہتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، یا پھر اچانک ہوش میں آ کے پوچھتا ہے جیسے کوئی سویا ہوا شخص اٹھے، ایان یوم الدین، کب ہوگا یہ یوم الدین. تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فرماتے ہیں، یوم ہم علی النار یفتنون، جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے. یہ اس دن ہوگا جب وہ آگ پر تپائے جائیں گے. یہاں جلائے جانے کی بجائے تپائے جانے کا لفظ آیا ہے. تپانا کسی چیز کو جلانے سے تھوڑا مختلف ہے، کیونکہ وہ عمل سے مماثلت بھی ہے. عمل اور جزا میں ایک مماثلت ہوتی ہے نا. دنیا میں وہ فتنوں میں پڑے ہوئے تھے، تو قیامت کے دن آگ اب کیا کر رہی ہے، ان کو فتنے میں ڈالے ہوئے ہے اور تپا کے. کیونکہ فتنہ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے، سونے چاندی کو آگ پر تپا کر ان کا میل الگ کرنا. تو ان کو بھی قیامت کے دن جلا جلا کے، تپا تپا کے بتایا جائے گا، یہ ہے وہ قیامت کا دن. ذوقوا فتنتکم، چکھو اپنے فتنے کو. فتنے سے مراد ایک تو عذاب لیا گیا ہے، چکھو اپنے عذاب کا مزہ، اور دوسرا یہ کہ جو فتنے تم نے دنیا میں برپا کیے تھے ان کا مزہ اب چکھو. ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، یہ ہے وہ عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے تھے، پوچھتے تھے کب آئے گا، کتنی دیر رہ گئی ہے، آ کیوں نہیں جاتا. اس کے بعد متقین کی صفات کا ذکر ہے. اب ان سے اپنے آپ کو کمپیئر کیجئے کہ جو متقین اللہ کے مطلوبہ بندے ہیں ان کا طرز زندگی کیا ہے، ان کی دوڑ کیا ہے. ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ باغات اور چشموں میں ہوں گے. یہاں جنت نہیں جنات کہا گیا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جنتان من ذہب آنیتہما وما فیہما، کہ دو جنتیں سونے کی ہوں گی، جو اس کے برتن اور جو کچھ اس میں سامان ہوگا وہ سب سونے کا. وہ جنتان من فضۃ، اور دو جنتیں چاندی کی، آنیتہما، ان کے برتن بھی، وما فیہما، اور جو بھی ان کے اندر ہے. وعیون، اور اسی طرح چشمے، جیسے نہروں کا ذکر آیا تھا تو اسی طرح چشموں کی بھی مختلف قسمیں ہوں گی. آخذین ما آتاہم ربہم، لینے والے ہوں گے جو بھی ان کو ان کا رب عطا کرے گا. کیونکہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو خوشی سے لینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. کیونکہ اہل جنت دنیا میں اللہ کا ہر حکم خوشی سے لیتے رہے، بھاگ کے قبول کرتے رہے، تو اسی طرح قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ملنے والی جزا اور صلے کو بھی خوشی سے لیں گے. تو آخذین ما آتاہم ربہم، اہل جنت اپنے رب کی دی ہوئی چیز کو خوشی خوشی لے رہے ہوں گے. اور اس کو ایک اور طرح سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام جو ایک لمبی بیماری اور آزمائش سے گزرے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سونے کے پتنگوں کی بارش کی
تو وہ ان کو سمیٹنے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا کیوں؟ کہا کہ اے رب تیری طرف سے ملنے والی جو نعمت ہے اس برکت سے میں کیوں محروم رہوں؟ یعنی میں یہ سونا نہیں بلکہ تیری عنایت کو سمیٹ رہا ہوں، تیرے فضل کو. تو اللہ کے بندے شکر گزاری کے طور پر اللہ کی دی ہوئی نعمت کو خوشی سے لینے والے ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین. انہم بے شک وہ، کانوا وہ تھے، قبل ذلک اس سے پہلے. کس سے پہلے؟ اس جنت میں آنے سے پہلے دنیا میں کیا تھے؟ محسنین، محسنین تھے، احسان کرنے والے تھے. احسان کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ہو تو اللہ کی عبادت اس طرح کرنا، یعنی احسان اللہ کی عبادت میں ہو تو اس طرح عبادت کرنا گویا انسان اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر وہ نہ ہو، یہ کیفیت نہ ہو تو وہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے. اور جب بندوں کے ساتھ معاملہ ہو تو ان کے لیے وہی پسند کرنا جو انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے. پھر اسی طرح کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا اور اپنے حق سے کم لینا، یہ بھی احسان ہوتا ہے. کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا اور اپنے حق سے کم پر راضی ہو جانا. اعمال میں خوبی پیدا کرنا، ہر کام اچھے طریقے سے کرنا، یعنی نیکی کا کوئی چھوٹا سا کام ہو یا بڑا سا کام ہو اس کو خوشی سے کرنا. دوسری صفت کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. کانوا وہ تھے، قلیلا بہت کم، بہت تھوڑا، من اللیل رات میں سے، ما یہجعون جو وہ سوتے تھے، وہ رات کو کم سوتے تھے. یہجعون کا لفظ ہجع سے ہے. ہجع کا مطلب ہوتا ہے غافل ہو کے سونا. تو وہ رات کو اس طرح نہیں سوتے تھے کہ وہ صبح اٹھنے سے غافل ہو جائیں. وبالاسحار هم یستغفرون. اور سحر کے وقت وہ استغفار کرتے تھے. سحر کا استغفار. اور سحر رات کا وہ حصہ ہے جو فجر کے قریب کا ہو، آخری حصہ رات کا، جس وقت آپ سحری کھاتے ہیں. رمضان نے صبح اٹھنے کی عادت ڈال لی. یعنی رمضان کا ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ انسان کو صبح اٹھنے کی عادت ہو جاتی ہے. 30 دن اٹھتے اٹھتے وہ عادی ہو جاتا ہے کہ اب اس کو پھر اٹھنا مشکل نہیں لگتا، عادت بدل جاتی. 30 دنوں میں پوری عادت تبدیل ہو جاتی. لیکن اگر انسان غفلت سے پھر اپنی عادت وہی کر لے تو اس سے زیادہ بدقسمتی کیا ہوگی. وبالاسحار هم یستغفرون. خاص طور پر یہاں سحری کے استغفار کی بات ہے کہ اس وقت وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. کیونکہ رات کو سونے کے بعد جب انسان اٹھتا ہے تو اس کا ذہن، دل، دماغ فریش ہوتا ہے اور اس کو اہم ترین باتیں یاد آ جاتی، وہ باتیں جو عام غفلت میں، تھکاوٹ میں بھولا ہوا ہوتا ہے. مثلا رات کا آخری حصہ جو ہوتا ہے جب آپ تھکے ہوئے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو اپنے گناہ اور اپنی باتیں کم ہی یاد آئیں گی. کیوں؟ کیونکہ ایسی تھکاوٹ ہوتی ہے کہ جس میں انسان کو کچھ اتنی ہوش نہیں ہوتی. لیکن جب انسان نیند لینے کے بعد فریش صبح اٹھتا ہے تو اس وقت اس کی سوچ بچار زیادہ بہتر کام کرتی. ایسے میں سب سے زیادہ بہتر سی چیز سوچنے کی کیا ہے؟ اپنے گناہ، اپنے گناہوں کے بارے میں سوچنا، اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنے قصور. تو اس وقت یعنی ارلی مارننگ، فجر سے بھی پہلے، دن چڑھنا تو بعد کی بات ہے، فجر سے بھی پہلے رات کے آخری حصے میں اللہ سے معافی مانگتے ہیں. کیونکہ رات کا آخری حصہ جو ہے وہ خاص طور پر استغفار کے لیے بہت مفید ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر رات جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے، ہمارا رب تبارک و تعالی دنیا کے آسمان پر اترتا ہے اور فرماتا ہے کوئی جو مجھے پکارے میں اس کی پکار سنوں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے استغفار کرے میں اس کو بخش دوں. پھر وہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے اور کہتا ہے کون ہے جو اس کو قرض دے،
جو نہ خالی ہاتھ ہے نہ ظالم، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اس لیے ساتھ ہی آگے کیا فرمایا؟ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، اور ان کے مالوں میں حق ہے سوالی کا بھی اور محروم کا بھی. یعنی ایک طرف وہ احسان کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کرنے والے ہیں. اور کس کو دیتے ہیں؟ اس کو بھی دیتے ہیں جو ضرورت پیش کرے، سوال کرے، اور اس کو بھی دیتے ہیں کہ جو ضرورت نہ بتائے، نہ مانگے، لیکن پہچانا جائے. جس کو یحسبہم الجاہل اغنیاء، کیوں؟ کیونکہ لا یسألون الناس الحافا. تو ایسے محروم لوگ، ضرورت مند لوگ، ان کے لیے بھی ان کے مالوں میں حق ہوتا ہے. تو یہ ہے محسنین کی صفات جن کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بخش دیں گے. پھر فرمایا وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. کون سی نشانیاں؟ زمین میں ہے کیا کیا؟ پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں، معدنیات ہیں، نباتات ہیں، انسان ہیں، حیوان ہیں، ہوائیں ہیں. ہر چیز اپنے اندر ایک نشانی رکھتی ہے. وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اور موقنین جمع ہے موقن کی، جیسے محسنین جمع ہے محسن کی. اور خاص طور پر زمین وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور پہاڑوں کے لیے کہا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے اپنی ذات میں، تمہارے اپنے نفس میں. افلا تبصرون، کیا پھر نہیں تم دیکھو گے؟ نشانیاں تو موجود ہیں، تم نہیں دیکھتے، تمہیں نہیں دکھائی دیتی، تمہیں نظر نہیں آتی. انسان کی اپنی ذات میں کیا نشانی کہ ایک گوشت پوست کا ٹکڑا ہے دل، اور اس کے اندر کیا کیا گزرتا ہے، کیسے کیسے خیالات، خوشی، غم، محبت، نفرت، حسد، احسان، گناہوں کا احساس، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر رکھ دی گئی. اور پھر ہمارا وجود جو ہے وہ اس میں ساتھ شریک ہو جاتا ہے ان سب چیزوں کو محسوس کرنے میں. اور پھر خود تخلیق کے اندر آپ دیکھیے، تخلیق کے مرحلوں میں آپ دیکھیں کہ کن کن سٹیجز سے انسان گزر کر اس دنیا میں آتا ہے، پھر کس طرح مسلسل اس کا جسم مختلف طرح کی سٹیجز سے گزرتا ہے، اور پھر مرنے کے بعد کس طرح گھل جائے گا، پھر دوبارہ کس طرح بنایا جائے گا. وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہاری اپنی ذات میں نشانی. کہیں باہر جانے کی ضرورت کیا؟ اپنے ہاتھوں کو دیکھو تو اللہ کی قدرت نظر آئے گی. اپنے چلنے کو دیکھو، اپنے سونے کو، جاگنے کو، بولنے کو، دیکھنے کو، یہ سب کچھ کیسے کام کر رہا ہے. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے. وَمَا تُوعَدُونَ، اور جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو. رزق کیا ہے؟ جیسے بارش، بادل. وَمَا تُوعَدُونَ، خیر و شر کے جو فیصلے ہیں وہ بھی وہیں سے آتے ہیں. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب کی، کیونکہ دونوں کی یہاں نشانیوں پہ غور کروایا گیا. اور پھر کہا آسمان اور زمین کے رب کی قسم، انہ لحق، بے شک وہ البتہ حق ہے. کیا؟ قیامت یا قرآن، دونوں ہو سکتے ہیں. قیامت حق ہے، کیسے؟ کتنی بڑی سچائی ہے. مثل ما انکم تنطقون، جس طرح بے شک تم بولتے ہو. جیسے تم بولتے ہو اسی طرح قیامت کا آنا بھی بالکل یقینی ہے. انسان کو اپنے بولنے میں تو کوئی شک نہیں. کہا کہ جس طرح تم بولتے ہو، اپنی آواز خود سنتے ہو، جتنی یقینی بات تمہیں یہ لگتی ہے اتنی ہی یقینی بات ہے کیا؟ قیامت کا آنا. ایک اور طرح سے اگر آپ اس آیت پر غور کریں تو آج کی دنیا میں جب ہم بولتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری آواز ریکارڈ ہو جاتی. کیونکہ مثال دی گئی نا، اس مثال سے آخرت کو سمجھو. کس مثال سے؟ بولنے کی. مثل ما انکم تنطقون. اب انسان بولتا ہے،
آواز اس کی ریکارڈ ہو جاتی. اب جب ریکارڈ ہو جاتی ہے تو پھر انسان خود نہ بھی بولے تو آپ اس کو ری پلے کر لیتے، تو ڈبل ہو گئی نا. ایک وہ آواز، وہ بات جو آپ کے منہ سے نکلی، اور پھر وہ محفوظ ہو گئی، پھر آپ نے اس کو ری پلے کر لیا. آواز کیا ہے؟ ہمارا یہ قصہ ہے نا، جز ہے نا ہمارا ایک. یعنی جو ہم بولتے ہیں وہ ہمارے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے، وہ ہماری سوچ ہے، وہ ہمارا خیال ہے، وہ ہمارا ضمیر ہے، وہ ہمارا اندر ہے، وہ ہم ہے. کیونکہ انسان کس سے پہچانا جاتا ہے؟ یا انسان کیا بولتا ہے؟ جو وہ سوچتا ہے. اس دنیا کے اندر انسان اپنی بولی ہوئی بات کو، یعنی اپنے آپ کو ریپروڈیوس کر رہا ہے نا، یا نہیں؟ تو اگر جز ریپروڈیوس ہو سکتا تو کل نہیں ہو سکتا. اگر آج آپ دنیا میں اپنی آواز کو ری پلے کر رہے ہیں تو کل قیامت کے دن یہ جسم پورے کا پورا ری پلے ہو جائے گا، یہ دوبارہ سارا بن جائے گا، یہ ریپروڈیوس ہو سکتا ہے. ایک حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ آخرت میں انسان کو جو کچھ ملے گا وہ خود آدمی کے اپنے اعمال ہوں گے. ذوقوا فتنتکم، اپنا فتنہ چکھو، یعنی جو فتنے دنیا میں کیا اب ان کا مزہ چکھو. سورۃ کہف میں بھی اس پہ بات ہوئی تھی. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے وہ عمل حاضر ہو جائیں گے. اور مختلف نیکیاں جو ہیں وہ مختلف یعنی شخصوں یا مختلف چیزوں کی شکل میں انسان کے سامنے آئیں گی. یعنی دنیا کیا ہے؟ آخرت کا دوسرا حصہ، مثنیٰ، ہر چیز جوڑے میں. تو دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ آخرت. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، قیامت بالکل سچ ہے، اتنی ہی سچی ہے. مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ، اسی کی مانند جیسے تم بولتے ہو، اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. سب ایکشنز ری پلے ہوں گے، سب کچھ دکھایا جائے گا. هل أتاك حدیث ضیف ابراہیم المکرمین، هل أتاك، کیا آئی تیرے پاس؟ سوال کیا جا رہا ہے. سوال کس لیے کیا جاتا ہے؟ تاکہ سننے والا متوجہ ہو، اس کے اندر شوق پیدا ہو. هل أتاك حدیث، کیا آئی تیرے پاس بات، خبر، کس کی؟ ضیفی، مہمانوں کی. اب ضیف تو واحد نظر آ رہا ہے، کہ مہمانوں کیوں کہا؟ بیسیکلی یہ مصدر ہے اور ایک سے زیادہ کا معنی دیتا ہے، اس میں ایک بھی زیادہ بھی سب ہو سکتے ہیں. تو اس لیے ترجمہ یہاں مہمانوں کیا گیا ہے، کیونکہ آگے ان کی صفت بیان ہوئی ہے مکرمین. ابراہیم کے مہمانوں کی خبر، قصہ، کہانی تم نے سن رکھا ہے، تم تک پہنچا ہے. مکرم جو ہے کس کے وزن پر ہے؟ مفعل کے وزن پر. اشارہ ہے کن کی طرف؟ فرشتوں کی طرف جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے. فرشتوں کو سورۃ انبیاء میں بھی مکرمون کہا گیا. بل عباد مکرمون، معزز، مکرم، باعزت. باعزت مہمانوں کی خبر تم تک پہنچی. اذ دخلوا علیہ، جب وہ اس پر داخل ہوئے. کس پر؟ ابراہیم علیہ السلام پر، یعنی ان کے گھر آ گئے. فقالوا سلاما، تو ان سب نے آ کر سلام کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سلام کس کو کرنا چاہیے؟ داخل ہونے والے کو. قال سلام، بولے وعلیکم السلام. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سلام کا یہ طریقہ قدیم زمانے سے، بلکہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا تھا تو پہلی بات جو انہیں سکھائی گئی تھی وہ کیا تھی؟ کہ جاؤ اور ان فرشتوں کو سلام کرو. قوم منکرون، تو کہنے لگے کچھ انجانے سے لوگ معلوم ہوتے ہیں. منکر جو پہچانا نہ جائے، انجان لوگ معلوم ہوتے ہیں. کیونکہ جب کوئی مہمان آتے تو انسان فوراً سوچتا ہے کہ کون ہے، تو وہ اس بستی کے یا جان پہچان کے لوگوں میں سے نہیں تھے. لیکن اس کے باوجود کیا کیا؟ فراغ الی اہلہ، چپکے سے اپنے گھر والوں کے پاس گئے. اور گھر میں صرف حضرت سارہ ہی تھی، تو اہل سے مراد بیوی ہے، تو اہل البیت میں بیوی شامل ہوتی. فراغ الی اہلہ، تو وہ چپکے سے گئے اپنے گھر والوں کے پاس، یعنی اپنی بیوی مراد ہے. اہل سے مراد یہاں ترجمہ
بیوی کر لیجئے. فراغ الی اہلہ، تو گئے اپنی بیوی کے پاس چپکے سے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پیچھے ایک اور دفعہ بھی یہ لفظ آتا ہے، فراغ الی آلہتہم، ان کے الہوں کی طرف چپکے سے گئے. اس سے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بھی پتہ چلتی ہے کہ ان کی چال اور ان کا جو کام کرنے کا انداز تھا وہ کتنا تحمل والا تھا، کہ بڑے سے بڑا کام کرنا ہو تو وہ آرام سے کرتے. کچھ لوگ چھوٹے سے کام میں بھی شور ہنگامہ کر دیتے. بہرحال اب کیا ہوا کہ چاہے مہمانوں کو نہیں پہچانتے لیکن فوراً چلے گئے کس لیے؟ مہمان نوازی کے لیے. فجاء بعجل سمین، پھر لے آئے ایک بچڑا موٹا تازہ. سورۃ ہود میں آتا ہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، نہ ٹھہرے کہ لے آئے ایک تلا ہوا بچڑا، بنا ہوا، روسٹڈ. کیونکہ پانی میں اگر گوشت پکائے تو اس کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے، اور اگر گوشت اپنے اندر ہی پکے یعنی روسٹ کیا ہوا ہو تو اس کا ٹیسٹ کچھ اور ہوتا ہے. تو قرآن خاص طور پر بچڑے کا جو حال حلیہ ہے وہ بھی بیان کرتا ہے. سمین بھی ہے کیونکہ اگر کوئی کمزور لاغر جانور ذبح کیا جائے تو اس کا گوشت مزے کا نہیں ہوتا. اور اسی طرح حنیذ، اس میں بھی آپ دیکھیں، اور حنیذ کہتے ہیں پتھر پر بنایا ہوا، شاید باربیکیو کی قسم ہوگی یا جیسے بھی. تو بعجل سمین فقربہ الیہم، تو اس کو قریب کیا ان کی طرف، خود پیش کیا. اب آپ دیکھیے مہمان ہیں معزز، اور مہمان کی عزت کرنا کس میں سے ہے؟ ایمان کا حصہ ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اب اس اکرام میں کیا داخل ہے کہ خاموشی کے ساتھ مہمانی کا انتظام کیا جائے. ایسا شور نہ کیا جائے کہ مہمان پریشان ہو جائے کہ میری وجہ سے دوسرے پہ بوجھ پڑ گیا اور وہ جانے کی سوچنے لگے. لہٰذا انہوں نے اتنے آرام سے یہ کام کیا کہ مہمانوں کو محسوس نہیں ہوا، اور بہترین چیز لا کر ان کے سامنے رکھی اور پھر خود پیش کی. یہ جو پیش کرنا ہے یہ بھی اکرام کا ایک حصہ ہے. ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ رکھ دینا اور پھر دوبارہ نہ پوچھنا کوئی کھائے یا نہ کھائے. اور یہاں کیا ہے؟ قربہ، خود قریب کیا. قالا، جب دیکھا کھا نہیں رہے تو کہا الا تاکلون، کیا آپ کھاتے نہیں ہیں؟ آپ کھائیں گے نہیں؟ یہ نہیں کہا کھاؤ، یعنی امپوز نہیں کیا، فورس نہیں کیا. الا تاکلون، یہ بھی اکرام اور عزت میں سے ہے. انداز دیکھیے کتنا خوبصورت ہے. آیتیں بتا کچھ اور ہی مگر ابراہیم علیہ السلام کی پوری پرسنالٹی سامنے آ رہی ہے کہ ان کا رکھ رکھاؤ، انداز اور طریقہ اور اسٹائل کیا تھا. فقربہ الیہم، اور یہاں بھی کیا آتا ہے؟ فاوجس منہم خیفہ، پھر محسوس کیا ان سے خوف کو. اور وجس وہ خوف جو دل ہی دل میں ہوتا ہے، یعنی چہرے پر نہیں آنے دیا. کیوں؟ یہ بھی اکرام ضیف میں سے کہ ایسا رویہ اور ایسا انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ آنے والا پریشان ہو. یعنی اپنے خوف کو یا اپنے جو تاثرات تھے ان کو اپنے دل میں ہی چھپا کے رکھا. لیکن فرشتے بھاگ گئے. قالوا لا تخف، کہنے لگے مت ڈرو. وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے اس کو خوشخبری دی علم والے لڑکے کی، غلام علیم کی. کس بیٹے کی طرف اشارہ ہے؟ اسحاق علیہ السلام کی. ان کی اہلیہ پاس ہی کھڑی تھی. فضحکت، تو ہنس دی. فبشرناها باسحاق، تو ہم نے اس کو اسحاق کی خوشخبری دی. ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اس کے بعد یعقوب کی بھی خوشخبری دی کہ اس بچے کا بھی ایک بچہ ہوگا. یعنی صرف بیٹا نہیں، اس کا آگے اور بیٹا بھی ہوگا. اور یہاں آپ دیکھیے کہ لفظ جو استعمال ہوئے یہ بھی قابل غور ہے. نمبر 1 تو بشارت ہے، بشروہ. نمبر 2 غلام ہے. غلام کس عمر کے لڑکے کو کہتے ہیں؟ جی ٹین ایجر کو، 13-14 سال کا. یعنی جو بچہ ہوگا وہ جوان بھی ہوگا، غلام ہوگا. غلام سے مراد یہاں سلیب نہیں ہے. اور علیم صاحب علم ہوگا. تو 3 باتیں ہوگی نا، بیٹا ہوگا، بڑا ہوگا اور علم والا ہوگا، صاحب علم ہوگا.
اور پھر دوسری جگہ کیا پتہ چلتا ہے؟ نام بھی بتایا، اور پھر اس کے آگے اولاد کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ اس میں آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ خوشخبری ملی تھی تو روایات میں آتا ہے کہ ان کی عمر 100 سال تھی اور حضرت سارہ کی عمر 90 ایئرس تھی۔ کبھی کوئی 90 ایئرس کی عورت دیکھی آپ نے؟ کوئی 90 سال کی عورت دیکھی؟ کبھی اتفاق ہوا؟ اب آپ دیکھیے کہ 90 سال کی عمر میں عورت کا حال کیا ہوتا ہے۔ اس عمر میں اللہ تعالیٰ بیٹے کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ یہ اتنی حیران کن بات تھی۔ فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ، تو آگے آ گئی اس کی بیوی، فی سرۃ، حیرت میں، اور سرہ کا معنی چیخ بھی کیا گیا، چیخ پڑی، بولتی پکارتی آگے آئی۔ اور سرہ صرف رونے کی چیخ نہیں، ہنسنے کے لیے بھی، یعنی جو اونچی آواز ہوتی ہے نا، یعنی کھلکھلا پڑی، یا پھر بے اختیار اس کے منہ سے ایسی آواز نکلی کہ وہ حیران ہو گئی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سرہ جو ہے اس میں چہرے کے اوپر بل ڈالنے کا معنی بھی آتا ہے۔ فسکت وجہہا، پھر پیٹ لیا اپنا چہرہ۔ اور سکت کا لفظ جو ہے نا، صاد کاف کاف، سکہ کا معنی ہوتا ہے دو چیزوں کا آپس میں قوت سے ٹکرانا، دو چیزوں کا آپس میں قوت سے ٹکرانا، جیسے تالی مارتے ہیں، یا پھر ہاتھ کو چہرے کے اوپر زور سے مارا یا ٹکرا دیا، یعنی حیران تھی، چہرے پہ بل تھے اور ہاتھ حیرانی سے منہ کے اوپر چلا گیا۔ وقالت، اور بولنے لگی، عجوز عقیم، بڑھیا بانج، عجوز عاجز سے، عجزہ کا معنی ہوتا ہے نا کسی کے پیچھے رہنا، اور عقیم کا لفظ عقم سے، عقم خشکی کو کہتے ہیں جو کسی چیز کا اثر قبول کرنے میں مانے ہو، کہ میں تو بانج ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں، میری تو ہڈیاں چٹک چکی ہیں۔ قالوا کذالک، انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے، اسی طرح ہوگا۔ یہ بالکل ویسے ہی ہے نا جیسے سورۃ مریم میں حضرت مریم کے لیے آیا، قال ربک، تیرے رب نے کہا، تیرے رب کا حکم ہے اور یہ ہوگا۔ سورۃ ہود میں اس کی تفصیل آتی ہے، قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب، کہ میرا شوہر بھی بہت بوڑھا ہے، یہ تو ایک عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا اتعجبین من امر اللہ، تم اللہ کے فیصلے پہ تعجب کرتی ہو، اللہ کے فیصلے پہ حیرانی ہے۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں۔ انہ حمید مجید، بے شک وہ تعریف والا ہے، بزرگی والا ہے۔ قال ربک، تیرے رب نے کہا ایسا ہوگا۔ انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے، علم والا ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، ابراہیم علیہ السلام بولے کہ اچھا یہ تو تم یہاں خوشخبری دے رہے ہو، اصل بات کیا ہے؟ خطب کہتے ہیں اہم معاملے کو، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ ایھا المرسلون، اے بھیجے ہوئے فرشتوں، کس مہم پر ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، اشارہ ہے قوم لوط کی طرف۔ لنرسل علیہم حجارۃ، تاکہ بھیجے ہم ان پر پتھر، من طین، پکی ہوئی مٹی کے، یعنی سجیل، مسومۃ، نشان زدہ، عند ربک، تیرے رب کے نزدیک، للمسرفین، حد سے بڑے ہوئے لوگوں کے لیے۔ قوم لوط کو مسرفین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ وہ حلال طریقے کو چھوڑ کر، حرام اور فطری کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے اپنی خواہشات پوری کرنے والے تھے، عمل قوم لوط میں مبتلا تھے۔ مسومۃ عند ربک للمسرفین، کہ وہ پتھر جو ہم ان پہ پھینکیں گے ان پر نشان لگے ہوئے ہوں گے، نمبرڈ ہوں گے، نمبر لگے ہوئے ہوں گے، کون سا پتھر کس کو جا کے مارے گا، کہاں ہٹ کرے گا۔ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو نکال لیا ہم نے اس میں جو بھی کوئی تھا مومنوں میں سے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ اچھا تم وہاں جا رہے ہو
قال ان فیہا لوطا، وہاں تو لوط بھی رہتے ہیں. قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا ہمیں خوب پتا ہے وہاں جو بھی رہتا ہے. لننجینہ واہلہ، ہم اس کو بھی بچائیں گے اور اس کے گھر والوں کو بھی، الا امرأتہ، سوائے بیوی کے. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل کا ذکر ہے لیکن پھر بیوی کو نکال لیا گیا. کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں سے، یعنی انیشلی تو بیوی بیچ میں ہے لیکن پھر اس کو نکال لیا جائے گا. فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، تو نکال لیں گے ہم اس میں سے جو بھی مومنوں میں سے ہوگا. فما وجدنا فیہا، تو نہ پایا ہم نے اس بستی میں، غیر بیتن، سوائے ایک گھر کے، من المسلمین، مسلمانوں میں سے. اس پوری بستی کے اندر جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اس کے بسنے والے، اس میں سے صرف ایک گھر تھا، اور اس گھر میں 2 بیٹیاں تھیں لوط علیہ السلام کی اور بیوی بھی صرف ظاہری مسلمان تھی، حقیقی مسلمان نہیں تھی، لہذا وہ بھی پیچھے رہ گئی کیونکہ اس کی دلی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھی. وہ ان کی برائی کو برا نہیں سمجھتی تھی، کسی برائی کو برا سمجھنا بھی نہایت ضروری ہے. لہذا جب عذاب آیا تو وہ بھی بیچ میں پکڑی گئی اگرچہ وہ نبی کی بیوی تھی. سورۃ تحریم میں آتا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی ہمارے 2 نیک بندوں کی زوجیت میں تھی. فخانتاہما، انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی تھی، اور یہی خیانت تھی دراصل. وترکنا فیہا آیۃ، اور چھوڑ دی ہم نے اس میں ایک نشانی، للذین یخافون العذاب العلیم، ان لوگوں کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں. وفی موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام میں، یعنی موسیٰ بن عمران جو بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے سب سے افضل تھے، افضل انبیاء بنی اسرائیل، اور اولو العزم انبیاء میں سے، اولو العزم رسل میں سے تیسرے نمبر پر ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں یا موسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں جو ان کو فریضہ ادائیگی رسالت کے دوران پیش آئے، ان واقعات میں بھی نشانیاں ہیں. وفی موسیٰ یعنی فی قصۃ موسیٰ مراد ہے. اذ ارسلناہ الی فرعون، جب بھیجا ہم نے اس کو فرعون کی طرف، بسلطان مبین، کھلی دلیل کے ساتھ. مبین بین بھی ہوتا اور مبین بھی، یعنی ایسے دلائل اور ایسی نشانیاں جو صاف نظر آنے والی تھی اور حقیقت کو واضح کرنے والی تھی. فتولا، تو منہ پھیرا، کس نے؟ فرعون نے. برکنہ، اپنی قوت کے ساتھ. رکن پلر کو بھی کہتے ہیں، کارنر کو، اور یہاں مراد ہے قوت، یعنی فرعون کی جو ذاتی قوت تھی یا اس کے لشکروں کی صورت میں اس کے پاس قوت تھی یا اس کی جو بادشاہت تھی، اس کی وجہ سے اس کے بلبوتے پر اس نے منہ موڑ لیا، موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانی. وقالا، اور کہا، ساحرن، جادوگر ہے. سورۃ شعراء میں آتا ہے اس نے کہا ان ھذا لساحر علیم، او مجنون، یا مجنون ہے، یا تو ساحر ہے یا مجنون ہے. فاخذناہ، تو پکڑ لیا ہم نے اس کو، وجنودہ، اور اس کے لشکروں کو، جن پر اسے بہت مان تھا. فنبذناہم، پھر پھینک دیا ہم نے ان کو، فی الیم، میں، سمندر میں. اشارہ ہے بحر احمر کی طرف جو ایشیا اور افریقہ کے درمیان ہے. وہو ملیم، اور وہ ملامت زدہ تھا، مرتے وقت اپنے آپ ہی کو کوس رہا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے اہل مکہ، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے کچھ حاصل نہ کرو گے. تم سے پہلے بہت سے طاقتور گزرے، جن میں سے ایک فرعون بھی تھا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے لائی ہوئی کھلی نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود نہیں مانا. تو دیکھو اس کا انجام کیا ہوا. وفی عاد، اور عاد میں بھی، یعنی ایک نشانی ہے. عاد جو جزیرۃ العرب کے جنوب میں بستے تھے، جنہیں اپنی قوت پہ بہت مان تھا، جو کہتے تھے من اشد منا قوہ، لیکن کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو ایک ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا.
اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، جب بھیجی ہم نے ان پر ہوا بانجھ بے خیر. عقیم عقم سے ہے کیونکہ اس ہوا میں کوئی خیر نہ تھی. عام طور پر ہوا چلتی ہے یا موسم میں تبدیلی آتی ہے اس سے، یا انسان کا دل خوش ہوتا ہے، ایک اچھی پلیزنٹ فیلنگ ہوتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ ہوا کے ذریعے پولینیشن ہوتی ہے، ہوا بادل لاتی ہے. تو ہوا عام طور پر ایک خوشخبری لانے والی چیز ہے، ایک خیر والی چیز ہے. لیکن ان پر جو ہوا آئی وہ ان کی تباہی لائی، اس میں کوئی خیر نہ تھی. اذ ارسلنا علیہم الریح العقیم، کیونکہ اس ہوا نے ان کو ہلاک کر دیا، ملیا میٹ کر دیا، ان کی جڑ کاٹ دی. حدیث میں بھی آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالصبا، مجھے صبا کے ذریعے مدد دی گئی، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدُّبُورِ، اور عاد کو دبور یعنی مغربی ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. کیسی تھی وہ ہوا؟ ما تذر من شیء، نہ چھوڑتی کسی بھی چیز کو. وذر یذر وذر کا معنی ہوتا چھوڑنا، نہ چھوڑتی کسی چیز کو. اتت علیہ کہ آتی اس پر، یعنی جس چیز پر سے اس کا گزر ہوتا، الا جعلتہ مگر وہ کر دیتی اس کو کررمیم بوسیدہ ہڈیوں کی طرح. رمیم کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے. من یحیی العظام وہی رمیم، تو رمیم کس کو کہتے؟ گلی سڑی ہڈیاں یعنی چورا، برباد، ریزہ ریزہ، راکھ. یعنی ایسی ہوا تھی کہ جس چیز پر سے گزری اسے تباہ و برباد کر گئی. تو دیکھو اے اہل مکہ کیا انجام ہوا اس طاقتور قوم کا. تم بھی اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے ڈرو. وفی ثمود، اور ثمود میں بھی ایک نشانی ہے جن کی طرف صالح علیہ السلام بھیجے گئے. اذ قیل لہم، جب اس نے ان سے کہا، کس نے؟ صالح علیہ السلام نے. جب ان سے کہا گیا تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، حتی حین، ایک وقت تک. یہ کب کہا گیا تھا ان کو؟ جب انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں ایک معجزہ دکھایا جائے. صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پہاڑ میں سے ایک جیتی جاگتی اونٹنی نکلی. اس اونٹنی کی انہوں نے کونچے کاٹ دی. جب اونٹنی مر گئی جو کہ اللہ کی ایک نشانی تھی، تو پھر صالح علیہ السلام نے ان کو خبر دی کہ اب تم بس 3 دن تک انتظار کرو، 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا. سورۃ ہود 65 میں آتا ہے تمتعوا فی دارکم 3 ایام، اپنے گھروں میں 3 دن تک مزے کرو. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایک ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں ہوگا یا جو غلط ثابت نہ ہوگا، جو ہو کر رہے گا، اور ہوا ایسا ہی. فَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، یعنی پرواہ نہ کی اللہ کے حکم کی. فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، تو پکڑ لیا ان کو صاعقہ نے، بجلی نے. وَهُمْ يَنظُرُونَ، اور وہ دیکھ رہے تھے. قوم سمود پر جو عذاب آیا اس کے لیے قرآن مجید میں صاعقہ، رجفہ، صیحہ، طاغیہ کے لفظ آتے ہیں. یعنی ان پر زلزلہ بھی آیا، ایک زوردار چیخ بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی بھی گری. اور صاعقہ کون سی بجلی ہوتی ہے؟ جو گرتی ہے اور جلا کے بھسم کر دیتی ہے. تو یوں یہ جیتی جاگتی قوم ختم ہو گئی. فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ، تو نہ وہ استطاعت رکھتے تھے اٹھ کھڑے ہونے کی، اٹھ بھی نہ سکے، وہ کھڑے نہ ہو سکے دوبارہ، ایسے بجھے. سورۃ ہود 67 میں آتا فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ہو گئے وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ گرنے والے. وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ، اور نہ تھے وہ بدلہ لینے والے. یعنی جب ان پہ یہ عذاب آیا، مصیبت آئی، تو وہ اٹھ کے اس قابل نہ ہوئے کہ جس نے مصیبت بھیجی اس کو کچھ کہہ سکے، کچھ بول سکے، مقابلہ کر سکے. تو منتصر کے دونوں معنی، بدلہ لینا بھی، یعنی بدلہ لینے والا اور مقابلہ کرنے والا. نہ تو آنے والی آفت کا وہ مقابلہ کر سکے اور نہ ہی وہ بدلہ لے سکے آفت بھیجنے والے سے. تو دیکھو اہل مکہ، قوم سمود کا عبرتناک انجام تمہارے سامنے ہے، اس سے سبق پکڑو. وقوم نوح من قبل، اور قوم نوح اس سے پہلے، دیکھو ان کا کیا انجام ہوا. ان سب کو غرق کر دیا گیا تھا. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ فاسق لوگ تھے، سب نافرمان تھے.
تو جو بھی اللہ کا نافرمان ہوتا ہے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کچھ اور نشانیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، وَالسَّمَاءَ اور آسمان کو، بَنَيْنَاهَا بنایا ہم نے اس کو، بِأَيْدٍ قوت کے ساتھ۔ یہاں یہ ید کی جمع نہیں ہے جو ایدی ہوتا ہے، یہاں مراد قوت ہے، یہ آد یعید سے مصدر ہے، ایدن، بِأَيْدٍ قوت کے ساتھ۔ اور آسمان کو بنایا ہم نے، کس نے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ کیسے؟ پوری قوت سے۔ یہ آدھا یعید اسی طرح جیسے باع یبیع اور بیع ہوتا نا، تو اسی طرح آدھا یعید ایدن۔ بات یہ ہے کہ آسمان اتنی بڑی چیز ہے اور اتنی زبردست چیز ہے کہ کوئی سوراخ، کوئی رخنا، کوئی دراڑ، کوئی اس میں ایسی چیز نظر نہیں آتی، کوئی نقص، اتنا اسموتھ اور اتنا زبردست اور ہر طرف پھیلا ہوا برابر۔ یہ کوئی معمولی سی چیز نہیں، بہت بڑی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ ہر جگہ انسانوں کو دکھا رہے ہیں۔ تو اس نشانی کی طرف توجہ کرو، اللہ کی قوت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت دیکھنے کے لیے کہ کس طرح اس نے اس کو بنایا۔ یہ خود بخود نہیں بن سکتا تھا، اور صرف بنایا نہیں، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ اور بے شک ہم البتہ وسعت دینے والے ہیں، کشادہ کرنے والے ہیں، یعنی اس کو مزید پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، واپس اس کو لپیٹ دے گا اللہ تعالیٰ۔ تو یہ آسمان کی چادر جس نے پھیلائی وہ بہت قوت والا ہے اور وہ اسے پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، شدادہ بھی شدید سے۔ اسی طرح قرآن پاک کی بہت سی آیات میں آسمان کی بلندی اور آسمان کی بناوٹ کا ذکر ملتا ہے۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا۔ فرش کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھیلانا۔ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ پس کتنے اچھے ہیں ہم بچھانے والے، یعنی زمین انسان کے لیے ایسے ہی ہے جیسے اس کے سونے کے لیے بستر ہوتا ہے، بچھونا ہوتا ہے۔ اور آرام دہ بچھونا کون سا ہوتا ہے؟ کہ جو نرم ہو، اوپر نیچے ہو جائے، فلیکسیبل ہو۔ تو زمین بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طرح اس کا کرسٹ رکھا ہے، اوپر کا حصہ، کہ اس میں بہت سی چیزیں اگ سکتی ہیں۔ اگر اس مٹی کو آپ دیکھیں تو جو نرم مٹی ہوتی ہے جس میں زمین میں چیزیں، اگر آپ چلیں تو آپ کے پاؤں اس میں اسی طرح کھپتے چلے جاتے ہیں جیسے اگر آپ ایک آرام دہ بستر پہ چلیں تو پاؤں اندر دھنستے چلے جاتے ہیں۔ تو زمین کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے لیے اس طرح بنایا کہ انسان اس پر اپنے کام آسانی کے ساتھ کر سکے، اس سے پورا پورا فائدہ اٹھا سکے۔ اور ماہد کا لفظ جو ہے یہ مہد سے ہے۔ مہد کس کو کہتے ہیں؟ ماں کی گود کو، پنگھوڑے کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ ماں جب خود نہیں اٹھا سکتی تو بچے کو ایسے جھولنے میں ڈال دیتی ہے جو گود ہی کی طرح ہوتا ہے، تو بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید گود میں ہوں۔ اور مہد میں یعنی گود میں تربیت کا عنصر بھی شامل ہے، تربیت کا پہلو بھی ہے۔ تو زمین کو اس طرح پھیلایا کہ جو اگانے کے قابل بھی ہے اور انسانوں کے رزق کی فراہمی بھی اس میں موجود ہے، یعنی بے شمار فائدے ہیں اس کے۔ تو اے لوگوں دیکھو اس زمین کو جسے ہم نے پھیلا دیا، بچھا دیا۔ فنعم الماہدون کتنے اچھے ہیں ہم بچھانے والے۔ ومن کل شیء خلقنا زوجین اور ہر چیز میں سے ہم نے جوڑے بنائے، لعلکم تذکرون تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ جیسے انسان ہے تو انسان کا جوڑا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم، سورۃ النساء کی پہلی آیت پڑھیے۔ اگر آپ کثرت سے قرآن پڑھتے رہنا تو آیتیں باقاعدہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کا کوئی دوسرا آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں۔ جب تک آپ قرآن پڑھیں گے نہیں نا، آپ کو آئے گا نہیں۔ جب تک خود منہ سے نہیں بولیں گے، بھلے جتنا مرضی سنتے رہیں، جب تک آپ نہیں پڑھیں گے نا تو آپ کی زبان عادی نہیں ہوگی۔ آپ کا حلق، آپ کی زبان، آپ کے لب، آپ کا پورا وہ جو سسٹم ہے جو انوالوڈ ہے پڑھنے میں،
جب تک وہ آلودہ نہیں ہوگا تو آپ کے منہ سے آیتیں نہیں نکلیں گی. تو اس کو ایک ہیبٹ بنا لیں، اتنا پڑھیں کہ وہ آپ کے منہ سے بس پانی کی طرح جاری ہونے لگ جائے، کہیں نہ اٹکیں، کہیں نہ بھولیں. یا ایھا الناس انا، اصل میں یہ آیت اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہے، خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے اور ویسے بھی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، تو یہ جوڑا ہے ذکر اور انثی کا، ٹھیک ہے. اسی طرح جانوروں میں بھی جوڑے. اور پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جانداروں میں مذکر اور مؤنث کا جوڑا ہوتا ہے، اور غیر جاندار میں جو پیئر ہوتا ہے اس میں یا تو وہ اپوزٹ چیز کا ہوتا ہے یا وہ اس کے کمپلیمنٹری رول پلے کرنے والی کوئی چیز ہوتی ہے. تو خلقنا زوجین، اور یہاں پر فرمایا من کل شیء. اگر کل شیء ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ پہاڑوں میں بھی اور سمندروں میں بھی اور بہت ساری چیزوں میں یہ سب چیز موجود ہے، تو کیا دنیا کا جوڑا نہیں ہوگا کوئی؟ دنیا بغیر جوڑ کے، دنیا کا جوڑ کیا ہے؟ آخرت. اور آخرت میں جیسے جنت ہے، تو جنت میں بندوں کو جو کچھ دیا جائے گا تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ اتو بھی متشابہہ. تو جیسے یہاں پر پھل ہے تو وہ جنت میں بھی پھل ہوں گے، تو وہ ایک طرح سے مشابہ چیزیں ہوں گی. تو یہ بھی مل کے یعنی مشابہ چیزوں کا بھی جوڑا ہوتا ہے. فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز میں سے ہم نے جوڑے بنائے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے بات. اور پوری صورت میں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ آخرت پر ایمان. اور اگر یہ بات سمجھ آ جائے اور قوموں کے انجام سے عبرت پکڑو تو پھر کرنے کا کام کیا ہے؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. بات یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ کی عظمت اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ اللہ کی طرف سستی کے مارے جائیں. اسی لیے کچھ لوگ جب اذان سنتے ہیں تو نماز کی طرف دوڑتے ہیں، باقی سب کام ان کو بھولنے لگتے ہیں. اور کچھ لوگوں کے سر کے اوپر سے گزر جاتے، سنی انسنی کر دیتے، نہ دل میں کوئی کھٹک آتی ہے اور نہ ہی کوئی بے چینی ہوتی. تو جب تک وہ اس فریضے کو ادا نہ کر لیں ان کو چین نہیں آتا، جو واقعی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی پہچان رکھنے والے ہیں. تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا مطلب کیا؟ کب دوڑتا ہے انسان اللہ کی طرف؟ ایک تو اذان سن کر، جو عملی دوڑ ہے، اگرچہ اس کا مذاق بھی بنایا گیا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، لیکن اہل ایمان کو اس قسم کی باتیں متاثر نہیں کرتی اور نہ ہی وہ ان باتوں سے شرمندہ ہو کر اپنا کام چھوڑتے ہیں. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، ان کی سعادت کس میں کہ وہ کس کی طرف دوڑ رہے ہیں؟ کیونکہ ہر کوئی دوڑ رہا ہے اپنی پسندیدہ ترین چیز کی طرف. تو جس کو اللہ سے محبت ہے وہ دوڑتا ہے اللہ کی طرف. اب یہ دوڑ ایسی دوڑ ہے کہ جس میں انسان پرواہ نہیں کرتا کسی بھی رکاوٹ کی، کسی بھی مشکل کی. کیونکہ جو دوڑنے والا ہوتا ہے اور جو دوڑنے کا عادی ہوتا ہے وہ دوڑتے دوڑتے اگر اس کو پہاڑ پہ چڑھنا پڑے، اونچائی پہ جانا پڑے تو وہ اس میں بھی تیزی سے چڑھ جاتا ہے. اس کو اگر نیچے اترنا پڑے تو اس میں بھی وہ چلتا چلا جاتا ہے، نہ وہ سردی دیکھتا ہے نہ وہ گرمی دیکھتا ہے. اب آپ دیکھیے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ سویرے سویرے منہ اندھیرے سڑکوں پہ کیسی دوڑ ہوتی. کوئی موسم کی پرواہ کرتا ہے؟ آج اتنی برف پڑ گئی ہے، اب گاڑی تو نکل نہیں سکتی. وہ کہہ دیتے، فون کر دیتے آفس میں، آج گاڑی نہیں نکل سکتی اس لیے ہماری غیر حاضری نہ لگانا، ہمارا کوئی قصور نہیں. آندھی ہو، طوفان ہو، بارش ہو، سردی ہو، گرمی ہو، کچھ ہو، دوڑ رہے ہیں نا سب. اگر ایک حقیر دنیا کے لیے انسان دوڑ سکتے ہیں تو اس عظیم رب کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے، اور اس کی پکار پر کیسی لبیک ہونی چاہیے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف. ایک اور جگہ پر آتا ہے فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. اور یہ جو دوڑنا ہے یہ دراصل علامت ہے اس جذبہ اطاعت کی جو بندے کے اندر ہوتا ہے. مثلا موسیٰ علیہ السلام جب وہ اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کر فوراً آ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا تھا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تجھے کیا چیز تیری قوم سے آگے لے آئی؟ یعنی تو نے اتنا بھی انتظار نہیں کیا کہ وہ سارے آ جائیں تو فوراً پہنچ گیا. اور اللہ تعالیٰ ظاہر ہے اس پر راضی ہوئے ان سے، تو خاص طور پر پوچھا
قال هم اولائی علی اثری، کہا وہ میرے پیچھے ہی آ رہے ہیں، وعجلت الیک ربی لترضی، اور میں جلدی کر کے تیری طرف آ گیا اے رب تاکہ تو راضی ہو جائے، تجھے راضی کرنے آیا، تجھے خوش کرنے کے لیے آ گیا۔ ہمارا حال کیا ہوتا ہے اللہ کی کسی بھی پکار پر؟ کتنا ہم اور کیسے لبیک کہتے، اس کے لیے ہماری دوڑ کیسی ہے؟ انبیاء علیہم السلام تو خیر اس میں کوئی شک ہی نہیں کہ وہ اللہ کی طرف دوڑنے والے تھے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر آپ پڑھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہر نیکی میں دوسروں سے آگے نکلنے والے تھے۔ ایک روز فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، آپ کو یہ تو معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ ایک مجلس کیا کرتے تھے روزانہ، اور اس میں دین کی تعلیم بھی ہوتی اور دنیاوی باتیں بھی ہوتی، کوئی اپنا خواب بیان کرتا، اس کی تعبیر بیان ہوتی، کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہوتا، کوئی مسئلہ مسائل ہوتا، تو وہ ایک طرح سے کنورسیشن ہوتی تھوڑی دیر کے لیے، اور پھر اس کے بعد سب اپنے اپنے کاموں کو جاتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں روزے سے۔ آپ نے پوچھا آج کس نے صدقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے کیا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ آج کس نے بیمار کی عادت کی ہے؟ تو کہنے لگے میں نے کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سوال کے جواب میں ہاتھ کھڑا کر رہے تھے۔ حضرت عمر کہتے ہیں ابھی تو دن شروع ہی ہوا ہے اور ابو بکر یہ سارے کام کر چکے ہیں، تو کیسے کیے تم نے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ روزہ تو آج میں نے رکھا، اور میں آ رہا تھا مسجد تو راستے میں ایک فقیر ملا، اس کو میں نے صدقہ کیا، اور مجھے پتا چلا کہ عبد الرحمن بن عوف کی طبیعت خراب تو میں راستے میں آتے ہوئے ان کی بھی عادت کر آیا۔ تو سارے کام صبح صبح فجر سے پہلے یہ وہی کر سکتا ہے نا جو اٹھے بھی صبح۔ تو ہمارے تو دن کا آغاز ہی غلط ہوتا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اکثر مسلمانوں کے گھر میں سویر ہوتی نہیں، مسجد جانا تو دور کی بات، اٹھنے کا نام نہیں لیتے، اور اٹھ بھی جان پر سونا فرض کے درجے میں سمجھتے ہیں کہ یہ شاید لازمی حصہ ہے دین دنیا کا کہ دوبارہ سوئیں، اس کے بغیر دن ہی نہیں چڑھتا۔ کس وقت کام کریں گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر کو ایک لفظ میں کریڈٹ دیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ هو السباق۔ ابو بکر کی شخصیت جو ہے وہ ایک لفظ میں ہے جو حضرت علی نے ان کے بارے میں کہی، هو السباق، وہ دوڑنے والے ہیں، وہ سب سے آگے نکلنے والے ہیں۔ ہی از نمبر ون، اسلام میں نمبر ون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ ہونے میں، اسی طرح ہر نیکی میں کہیں کوئی موقع ہو۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حیرت کی بات ہے کہ بظاہر وہ نظر نہیں آتے، اسی لیے بہت سے لوگ صحابہ کرام میں سے جب خلفاء کے بارے میں یا صحابہ میں سے پڑھتے ہیں تو حضرت عمر کی شخصیت سے بہت متاثر ہوتے ہیں، ان کی جلالی طبیعت اور شخصیت سب کو بہت متاثر کرتی ہے اور ان کو بہت اپریشیٹ کرتے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابو بکر از نمبر ون۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ نمبر ون ہوتے کیسے تھے، کیا چیز انہیں نمبر ون کرتی تھی کہ جب نیکی کا موقع آتا تو وہ ایک لمحے کے لیے سوچ میں نہیں پڑتے تھے، فوراً ڈیسیژن لیتے اور کر ڈالتے۔ ہم کیوں پیچھے رہ جاتے ہیں؟ ہم سوچتے ہی رہ جاتے اور اتنا سوچتے ہیں کہ پھر کر ہی نہیں پاتے، ہمارا کرنا ہی رہ جاتا ہے۔ اور لوگوں نے اسلام قبول کیا، کچھ جھجکے، کچھ تھوڑا سا سوچا، ابو بکر نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا، اگرچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے پہلے سے ہی، لیکن جب پہلی مرتبہ انہوں نے ان کو بتایا کہ فرشتہ میرے پاس آیا اور میں اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہوں، تو انہوں نے ایک لمحے کے لیے کوئی تفصیلات نہیں پوچھی اور فوراً کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اسراء کے واقعے میں کیا ہوا؟ اسراء اور معراج کہ اگر وہ کہتے ہیں تو سچ ہی کہتے ہیں، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا۔ جنگ تبوک ہوتی ہے، پورے گھر کا مال اٹھا لاتے، حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ آج میں ان سے آگے نکل جاؤں گا۔ صحابہ کرام جو تھے وہ نیکی کے معاملات میں ایک دوسرے کو کمپیٹ کیا، دنیا میں نہیں کمپیٹ کرتے تھے۔ ہمارا حال کیا کہ ہم دوسروں سے دنیا میں مقابلہ کرتے ہیں، اس کے پاس ایسی گاڑی میرے پاس ویسی، میں اس سے بہتر لینے، اس کے پاس ایسا گھر تو میں اس سے بہتر، اس کا ایسا لباس تو میں اس سے بہتر، اس کا ایسا زیور تو میں اس سے بہتر۔
ہمارے مقابلے کہاں ہیں؟ دنیا میں. صحابہ کرام میں سے کوئی کسی دوسرے کا مقابلہ دنیا میں کرتا نظر نہیں آتا. کوئی ایک مثال آپ کو نہیں ملے گی کہ اس کے پاس یہ دنیا کی چیز ہے تو میں اس سے بہتر دنیا کی چیز لاؤں. ان کا مقابلہ آخرت کے معاملے میں ہوتا تھا، نیکیوں میں ہوتا تھا، اور نیکیوں میں دوڑتے تھے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اس کی عملی شکل تھی. اور یہ صرف اس وقت ہو سکتا ہے جب انسان کے سامنے اللہ کا حکم آئے اور وہ کر ڈالے. اس کے اندر کوئی کمپلیکس نہ ہو، کوئی خوف نہ ہو، کوئی جھجک نہ ہو، کوئی رکاوٹ نہ ہو. پورا یقین ہو کہ اس راستے میں نے جو بھی دے دیا، جو بھی کر دیا، وہ ضائع نہیں ہوگا، وہ تو ریکارڈ ہو گیا اللہ کے یہاں. تو نیکی کا موقع پا کر نیکی کر لینا، یہی اللہ کی طرف دوڑنا ہے. یعنی وہ دوڑ ایسی دوڑ نہیں کہ آپ سڑک پہ دوڑیں گے. اگر آپ حضرت ابوبکر کی شخصیت کو دیکھیں کہ کس طرح جسمانی طور پہ وہ کتنے مضبوط تھے نہیں، کمزور انسان تھے، انتہائی کمزور تھے. کمزور اس سینس میں بالکل دبلے پتلے تھے. اسی طرح دل کے بھی انتہائی نرم تھے، بہت نرم دل، لیکن نیکی کے معاملے میں انتہائی مضبوط. اسی لیے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا. اگر دیکھا جائے ویسے تو جس طرح حضرت عمر بہادر تھے یا قوی تھے تو ان کو یہ چانس ملنا چاہیے تھا کہ وہ ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا؟ کس کے لیے اجازت ملی؟ ابوبکر کو ساتھ لے جانے کی. اور پھر اسی طرح جب لشکر اسامہ کو بھیجنا تھا اس وقت کس طرح وہ ڈٹ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر صحابہ کو مسجد میں رو رہے ہیں بیٹھ کے. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ وہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام گئے تھے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح گئے اور واپس آ جائیں گے، اور جس نے کہا کہ آپ فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اور ایسے میں صحابہ کرام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن کس طرح وہ نرم دل ہوتے ہوئے اور ان ساری چیزوں کے باوجود کس طرح آ کر سب کو سنبھالا دیتے، کس طرح سب کو جمع کرتے. تو یہ بصیرت، اس بصیرت کا ملنا اور ان مواقع کا ملنا اور ان مواقع کو استعمال کر جانا، یہی انسان کو آگے بڑھاتا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کس طرح مرتدین، آپ نے اگر پڑھا ہو مرتدین کے بارے میں، کس طرح کتنی کثیر تعداد میں لوگ جو تھے وہ دوبارہ اسلام سے پھر گئے تھے. مانعین زکوٰۃ کو کیسے نپٹا اور کس طرح حضرت عمر کو انہوں نے خلیفہ مقرر کر دیا اپنے پیچھے. یعنی نیکی کا جو موقع آیا اور جو کرنے کا کام تھا وہ کر گئے. کس طرح حضرت بلال کو آزاد کرایا. یعنی کس کس چیز کو آپ دیکھیں، ہر معاملے میں آگے ہیں، ہر معاملے میں آگے ہیں. تو یہ جو صحابہ کرام کی شخصیات ہیں، ان کا بار بار مطالعہ، چاہے آپ نے پڑھا ہو پھر پڑھنا، یاد دہانی کراتا ہے کہ ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں دین کے معاملے میں. وہ کیا کرتے تھے، وہ کیا راز تھے، کیونکہ پیغمبر تو پیغمبر ہوتے ہیں نا، لیکن صحابہ کرام تو انسان ہوتے ہیں. ان سے تو ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں نا کہ وہ تو ہماری طرح کے انسان تھے، لیکن کس طرح وہ ایک سے ایک نیکی کے. اور پھر آپ دیکھیے تبلیغ کے معاملے میں، دعوت کے معاملے میں کوئی جھجک نہیں. ان کو خود مسلمان ہوتے ہیں، جا کے اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں. 5 عشرہ مبشرہ جو ہیں سابقین فی الاسلام، وہ آپ کی کوششوں سے مسلمان ہوئے. حضرت ابوبکر نے ان کو مسلمان کیا. ہاں؟ اب وہ جتنی بھی نیکیاں کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری کس کے پلے؟ ابوبکر کے پلے. دیر نہیں لگائی. یہ ہوتا ففروا الی اللہ، جو بات پتہ چلی کر ڈالو. ففروا الی اللہ، سوچتے رہ جانا اور مواقع کا انتظار کرنا اور جو موجود ہیں وہ نظر نہ آنا اور پھر کہنا اچھا پھر کر لیں گے کبھی، بعد میں کبھی ہو جائے گا. یہ ففروا الی اللہ نہیں ہوتا. انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اس کی طرف سے ڈرانے والا ہوں کھلم کھلا. میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، بتا رہا ہوں. تمہارا کیا کام ہے؟ تم اللہ کی طرف دوڑو. ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر، اور نہ تم بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ، کوئی دوسرا. اب ہم مثلاً کہہ سکتے ہیں بہت آسانی سے کہ ہم نے تو کسی اور کو الہ نہیں بنایا ہوا، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی بھی ایسی چیز، خواہ وہ مال و دولت ہو یا انسان ہو یا کوئی چیز جس کی طرف انسان کی دوڑ ہو اور جو اللہ کی اطاعت میں رکاوٹ بن جائے، وہ انسان کا الہ ہوتا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ تائس عبد الدینار، دینار کا بندہ
یعنی دینار کو الہ بنانے والا برباد ہوا. تائس عبد الدرہم، درہم کا بندہ، درہم کا غلام ہلاک ہوا. تو دینار اور درہم کا بندہ یعنی دولت کا غلام، وہ کیا ہے؟ دراصل دولت کو پوجنے والا. اس کی ساری دوڑ کس کی طرف ہوتی ہے؟ دولت کمانے کی طرف. اسی طرح جس کو بھی جس چیز کا شوق ہو، محبت ہو، جس کو بھی جس چیز کی طرف لگاؤ ہو، وہ اسی چیز کی طرف دوڑتا رہتا ہے. فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو الہ مت بناؤ. انی لکم منہ نذیر مبین، میں اسی کی طرف سے تمہارے پاس کھلم کھلا ڈرانے والا آیا ہوں. آگے چلتے ہیں. کذالک، اسی طرح، ما اتی الذین من قبلہم من رسول، نہیں آیا ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول، الا قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا، ساحر، ساحر ہے، جادوگر ہے، او مجنون، یا مجنون ہے. یعنی آپ سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ان سب کو لوگوں نے کیا کہا؟ ساحر اور مجنون. اتواصوا بہ، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو وصیت کی اس کی، یعنی اس بات کی. کس بات کی؟ ساحر مجنون کہنے کی. یعنی آپس میں سمجھوتا کر رکھا ہے. یعنی حیرت کی بات ہے کہ ہر دور کے لوگوں کے اعتراض میں یہ سملیرٹی کیوں ہے؟ کیا ایک جنریشن دوسرے کو سکھا گئی؟ ایسا بھی نہیں ہوا، کیونکہ ایک کے بعد ایک جنریشن پوری طرح ملیا میٹ ہوئی اور پھر نئے آنے والوں نے پھر وہی الفاظ اختیار کیے. تو دراصل بات یہ ہے بل ہم قوم طاغون، کہ یہ خود سرکش لوگ ہیں. تو ایک جیسے خیالات رکھنے والے لوگ ہر دور میں، نیا ہو یا پرانا، ایک ہی جیسی باتیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ باتیں اصل میں ان کے اپنے دل کی ہوتی ہیں. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، پس اعراض برتو ان سے منہ موڑ لو، یعنی اہل مکہ سے جو تمہاری مخالفت کر رہے ہیں. فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ، پس نہیں ہو تم ملامت کیے ہوئے. یعنی آپ پر کوئی اعتراض نہیں، آپ پر کوئی ملامت نہیں، آپ کی پوچھ نہیں ہوگی، اللہ آپ سے ناراض نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں اور ہر کوئی آپ کو غلط کہنا شروع کر دیتا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو توحید کی بات بتا رہے تھے اور ہر طرف سے بوچھاڑ تھی، مخالفت تھی. ایسے میں انسان یہ سوچتا ہے کہ آخر اتنے سارے لوگ ایک ہی بات کیوں کہہ رہے ہیں؟ شاید میرے اندر کوئی غلطی ہے، یہاں کوئی کمی ہے. تو تسلی دلائی جا رہی ہے کہ آپ ان جھوٹی باتوں کی، اس جھوٹے پروپیگنڈے کی پرواہ نہ کریں. یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا رہا. آپ سے پہلے پیغمبروں کو بھی یہی خطابات ملے، آپ اپنا پیغام پہنچائیں، آپ پر کوئی بھی، یعنی آپ سے اللہ ناراض نہیں. وذکر، اور نصیحت کیجیے. فإن الذکرى، پس بے شک نصیحت، تنفع المؤمنین، فائدہ دیتی ہے مومنوں کو. یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس لیے کہ اگر ایک اچھی بات آپ کرتے ہیں، 10 لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، ایک اگر مان جاتا ہے تو کام ہو جاتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پیغام آ کر پہنچایا، فرعون، قارون، حامان، سب بڑے بڑوں نے کیا کیا؟ انکار، اور ان کے پیچھے لگ کے باقیوں نے بھی انکار. لیکن انہی لوگوں میں سے ایک رجل مومن ایمان لے آیا. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. تو اس سے ایک عام قاعدہ اور اصول نکلتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انسان جب اللہ کی بات دوسروں کو بتائے تو اکثریت کے انکار یا مذاق اڑانے کی وجہ سے اچھی بات پہنچانا نہ چھوڑ دے. اگر 10 میں سے 9 نے انکار کیا ہے اور ایک نے مان لیا ہے تو اس ایک کا ماننا کہیں زیادہ فائدہ مند ہے بنسبت اس کے کہ بات پہنچائی نہ جائے. کیونکہ اس ایک کا کیا قصور جس کو ماننا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں نا کہ اچھا جس کو بھی بتاتے ہیں وہی کوئی اعتراض کر دیتا ہے، کوئی مانتا ہی نہیں، میری تو بات میں کوئی اثر ہی نہیں، کوئی وزن ہی نہیں، کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلتا، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں اس کے قابل نہیں ہوں. بات یہ نہیں ہے کہ آپ قابل نہیں، بات یہ ہے کہ اول آخر ہر دور کے لوگ اسی قسم کی ذہنیت اختیار کیے رکھے. ہر دور کے لوگوں نے یہی باتیں کی اور یہی الزام لگائے اور اسی قسم کے جھوٹے پروپیگنڈے کیے.
لیکن پیغمبروں نے اپنی بات پہنچانا نہ چھوڑی، آپ بھی نہ چھوڑیے، کیونکہ جو ایمان لانے والے ہیں ان کو اس سے، ان باتوں سے، ایسی نصیحت سے فائدہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کوئی بھی اچھا کام کریں گے نا، کبھی ایسے نہیں ہوگا دنیا کے کسی حصے میں، کسی قوم میں، کسی گروہ میں کہ 100% لوگ آپ کے ساتھ ہوں گے یا 100% لوگ آپ کے کاموں سے اتفاق کرتے ہوں گے، ہرگز نہیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 50-50 کا تناسب ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 90 اور 10 یا 10 اور 90 کا ہو، 99 اور 1 بھی ہو سکتا ہے، لیکن 100% نہیں ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مؤثر بات کس کی تھی؟ قرآن سے بڑھ کر مؤثر بات، کلام کون سا ہو سکتا ہے؟ لیکن 100% لوگ نہیں مانے، تو ایسے میں انسان کو کبھی بھی دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ جس چیز کو وہ صحیح سمجھتا ہے، درست سمجھتا ہے، وہ اسے کرتے جانا چاہیے مخالفت کے باوجود، تاکہ جو فائدہ اٹھانا چاہے وہ فائدہ اٹھا جائے، اور جس کو نہیں اٹھانا وہ نہ اٹھائے۔ یعنی انکار کرنے والوں کے انکار کی بنا پر ماننے والوں کو سزا کیوں ملے؟ ان کو جو چانس ملا ہے اس سے محرومی ان کو کیوں دی جائے؟ تو اس لیے کیا فرمایا کہ آپ سب کو نصیحت کریں، ایمان والے فائدہ اٹھا لیں گے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں میں نے پیدا کیا جن اور انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ یعنی جن و انس کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور عبادت کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ بات یا کام جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو، وہ عبادت ہے۔ ویسے تو اصطلاحی معنی کیا ہے؟ الخشوع والتذلل، اور پھر خاص طور پر عبادات کا جو نظام ہے، ان عبادتوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی ادائیگی۔ لیکن عام معنی کیا ہے؟ ایک وسیع معنی کیا ہے عبادت کا؟ ہر وہ بات اور کام جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، وہی عبادت ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور نہیں میں نے پیدا کیا جن اور انس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، میں نہیں چاہتا ان سے کوئی رزق۔ میں نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ بہت پیسے کمائیں اور پھر وہ مجھے کھلائیں۔ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھ کو کھلائیں۔ یعنی اللہ بندوں سے رزق نہیں مانگتا، اللہ نے بندوں کو مال سمیٹنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ کیوں؟ ان اللہ هو الرزاق، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی دراصل رزاق ہے۔ ایک ہوتا رازق اور ایک ہوتا رزاق۔ رزاق کون سا صیغہ ہے؟ فعال کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ رزق دینے والا۔ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی جانور زمین میں ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، تو وہ رزاق ہے۔ ذو القوہ، قوت والا ہے۔ المتین، زور والا ہے۔ متین متن سے ہے، کسی چیز کا اپنی ذات میں مضبوط اور ٹھوس ہونا۔ حبل المتین کا بھی لفظ آپ نے پڑھا ہوگا۔ تو اللہ تعالی زور والا ہے، قوت والا ہے۔ اس کی قوت کا اندازہ کس سے ہوتا ہے؟ آسمانوں کی تخلیق سے ہوتا ہے۔ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اس کی قوت کا اندازہ کس سے ہوتا ہے؟ پچھلی قوموں کو جس طرح اس نے مختلف طرح کے عذابوں سے تباہ کیا۔ تو اس کی حکمت جہاں بھی شدت کا تقاضا کرتی ہے وہاں وہ شدت نظر آتی ہے۔ اب یہاں پر رزاق کے ساتھ ذو القوہ اور پھر القوت المتین کا لفظ کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ کو رزق دینے میں کچھ مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کی تمام ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ تو 3 صفات ہو گئی، ایک الرزاق، دوسری ذو القوہ، اور تیسری المتین۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا، پس بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ذنوبًا، ایک حصہ ہے۔ ذنوب کہتے ہیں بڑے ڈول کو جس سے کنویں سے پانی نکالا جاتا ہے، اور مراد کیا ہے؟
حصہ، نصیب. مثل ذنوبی، مانند حصے کے، اصحابہم، ان کے ساتھیوں کے، یعنی پچھلی اقوام کے. فلا یستعجلون، پس نہ وہ جلد بازی کریں. کس بات کی؟ عذاب کے جلدی آنے کی. وہ کہتے تھے نا فَأْتِنَا مَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مانتے، یہ اگر نہیں مان رہے تو انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو بھی اللہ کی سزا میں سے وہ حصہ مل کر رہے گا جو ان سے پہلے ان جیسوں کو ملا. یہ عذاب مانگ رہے ہیں، جلدی نہ کریں، وہ جلد آ جائے گا. اور وہ آیا کب؟ یوم بدر کو، جس میں یہ سارے بڑے بڑے مارے گئے، 70 کے 70، یعنی پوری لیڈرشپ کا صفایا ہو گیا ایک طرح سے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، فَوَيْلٌ، پس ہلاکت ہے، تباہی، لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، من یومہم، ان کے اس دن سے. کس دن سے؟ قیامت کے دن سے. یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے. وہ دن الذی یوعدون، جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں کہ وہ دن بہت سخت دن ہوگا. دوسری آیات میں بھی آتا نا ویل للذین کفروا من النار، ویل للکافرین من عذاب شدید، ویل یومئذ للمکذبین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کے ساتھ انتظار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کی حرکات پر پریشان نہ ہوں، یہ جلد ختم ہو جائیں گے اور آپ کا لایا ہوا پیغام سب تک پہنچ کر رہے گا. تلاوت سنیں.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice, flashcard, true false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.